اسے یوں لگا جیسے کوئی کراہ رہا ہے، عجیب سی آواز، کوئی جانور ہے، انسان، یا ویسے ہی وہم۔ کچھ اور آگے غار ایک تیکھا سا موڑ لے کر کشادہ ہو گئی تھی۔ یہیں اچھی خاصی برابر سی جگہ دکھائی دی۔ لگتا تھا کہ انسانی ہاتھوں نے کسی مقصد کے تحت اس جگہ کو ہموار کیا ہے۔ دیوار چٹانوں میں چند قدرتی طاق سے بنے ہوئے تھے، چشمے کا پانی بھی اتھلا اتھلا پھیلا ہوا۔ حد یہ کہ یہاں بھی قدرتی روشنی موجود تھی، ایسی اور اتنی روشنی کہ بندے کو یہاں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ ابھی اس جگہ کا معائنہ کر رہی تھی کہ ایک نیم سی کراہ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چند ثانیوں کے لیے گم سم ہو گئی، یوں کہ اسے اپنا سانس بھی ٹھہرا اور ٹھٹھرا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے قدموں پہ ساکت اور جامد کھڑی، آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک اور گھٹی گھٹی سی کراہ نے اسے کچھ آگے ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں دیکھنے میں مجبور کر دیا۔ گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا تو اسے کوئی انسان آدھا پانی میں اور آدھا کنارے پتھروں پہ پڑا دکھائی دیا۔ وہ چند قدم آگے اس طرف بڑھ آئی۔ کون ہو تم؟ کوئی جواب نہ پا کر مزید آگے بڑھ آئی۔ اس شخص کے دونوں ہاتھ چشمے کے بہتے پانی میں تھے۔ ہاتھوں میں خاصا ارتعاش تھا، جیسے انہیں بجلی کے تاروں سے جوڑ دیا گیا ہو۔ جواب کیا دیتا؟ وہ تو جیسے کسی عذاب مسلسل میں مبتلا تھا۔ مومنہ ٹارچ روشن کر کے اس کے سر پہ پہنچ گئی۔ اب چہرہ دیکھا تو اس کی چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ تو وہی کل والا شخص تھا۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ ہاتھ گلے کا سارا سامان نیچے پھینک کر اسے پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ خاصی تک و دو کے بعد اسے ایک معقول سی جگہ پہ کھینچ لائی۔ اس کی نبض، دل، ٹمپریچر چیک کیا۔ بوتل نکال ایک آدھ گھونٹ پانی بھی اس کے حلق میں انڈیلا۔ وہ بے ہوش نہیں تھا، ہاتھوں کے درد سے نڈھال تھا۔ 20-24 گھنٹے بن کچھ کھائے پیے اس آزار میں مبتلا رہا۔ نتیجے میں وہ خاصا بدحال ہو چکا تھا۔ مومنہ نے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے فوراً بسکٹ نکالے، گرم گرم کافی کپ میں انڈیلی، بسکٹ بھگو بھگو کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ اس کی سب سے بڑی مشکل اس کے ہاتھوں کا درد ہے۔ 2-3 پین کلر ٹیبلٹ دینے کے بعد مومنہ نے اپنی زبان کھولی۔ میں آپ کی کل والی دوست ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، میں نے آپ کو دوا دے دی ہے، تھوڑی ہی دیر میں آپ افاقہ محسوس کریں گے۔ جسم و جان کا آزار دوست دشمن کی تمیز و پرہیز بھلا دیتا ہے۔ فاقہ سے نڈھال شخص حرام حلال کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ تو بس کسی طرح زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ بڑی اذیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہاتھ جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہیں، مجھے کسی پل چین نہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور مجھے اس عذاب سے نجات دلائیں۔ مومنہ نے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے کوئی الگ سی تبدیلی نظر نہ آئی۔ زخم، کوئی آبلہ، چھالا، سیاہی، سرخی، سوجن، کچھ بھی تو نہ تھا۔ تمہارے ہاتھوں پہ بظاہر تو کچھ دکھائی نہیں دیتا جو تکلیف کا باعث ہو، کچھ تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ۔ وہ کراہتے ہوئے پہلو بدل کر بولا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، جب تمہارے گلے کے قرآنی تعویذ کو اتارنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو اسی وقت مجھے ایسا جھٹکا لگا تھا جیسے کوئی آتشی بھبھوکا میرے ہاتھ چاٹ گیا ہو۔ بس وہ دن اور یہ وقت کہ مجھے ایک لمحہ کے لیے چین نہیں، میرے ہاتھوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ قرآنی تعویذ کہاں ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کوئی تعویذ نہیں بلکہ انتہائی مختصر سائز کا مکمل قرآن پاک ہے جو میرے کراچی والے بابا نے اپنے ہاتھوں میرے گلے میں برکت اور حفاظت کے لیے ڈالا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مجھے تو اپنی خبر نہیں، میں کون ہوں، کہاں ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ وہ لیٹے لیٹے مومنہ کے پاؤں کی جانب بڑھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میں نے تجھے معاف کیا، اب یہ تیرے اور قرآن کے درمیان معاملہ ہے۔ فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، تاکہ میں تمہیں یہاں سے نکالنے، اسپتال یا تمہارے گھر خبر کرنے کی کوئی تدبیر کروں۔ وہ مچھلی کے مانند تڑپتے ہوئے گھگیایا، نہیں نہیں، ایسا مت کرنا۔ اگر تم مجھ پہ کوئی احسان کرنا چاہتی ہو تو مجھے صدقے دل سے معاف کر دو۔ جو کچھ ہوا اس کو فراموش کر کے کسی سے ذکر نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ باقی رہی یہاں سے جانے کی بات تو میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، میں تمہیں صدقے دل سے معاف کر چکی ہوں۔
بلکہ میں تو تمہاری بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ایک بے پناہ نعمت سے نواز دیا ہے۔ بلکہ اس واقعہ نے قرآن کی عظمت اور حقانیت کے بارے میں میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں معاف کرتے ہوئے اس تکلیف سے نجات دے۔ کیا تم مجھے اپنا نام بتانا پسند کرو گے؟ اور یہ بھی کہ اگر میں تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے کبھی ملنا چاہوں تو مل سکوں۔ ویسے تم مجھے اپنا ایک دوست سمجھو، بااعتماد اور مخلص۔ اس نے آنکھ اٹھا کر چند لمحے اس کی جانب دیکھا۔ مرجھائے ہوئے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، بالکل ایسے ہی جیسے سورج کی پہلی کرن کا ظہور ہوتا ہے۔ میں یہاں شاہ جی کے نام سے مشہور ہوں۔ یہاں کا ہر مرد و زن، بچہ، بوڑھا مجھے جانتا ہے۔ میں ایک اچھے باعزت خاندان کا پڑھا لکھا فرد ہوں، لیکن میرے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ دولت، شہرت اور سیاست نے میرے اعمال پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج میں خدا کی پکڑ میں آ گیا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ میں آج تمہارے روبرو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تمہاری دعا اور مدد کا طلبگار ہوں۔ وہ مضبوط مرد ہونے کے باوجود رو رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم شادی شدہ بھی ہو؟ ہاں، میں بال بچے دار ہوں۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، جبکہ میں بہت برا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایسا بد کردار اور گھٹیا انسان ہو سکتا ہوں۔ مومنہ گھڑی پہ وقت کا اندازہ کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا خیال ہے اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر اپنا قرآن والا تعویذ تلاش کرنے لگی۔ تلاش بسیار کے باوجود بھی جب کہیں اسے دکھائی نہ دیا تو پوچھ بیٹھی، شاید تمہیں کچھ اندازہ ہو کہ قرآن پاک کہاں پہ گرا ہوگا؟ مجھے تو کچھ ہوش نہیں تھا، لیکن اتنا یاد ہے کہ جب میں وہاں سے ادھر پہنچا تو وہ تعویذ میرے ہاتھوں سے لپٹا ہوا تھا۔ یقیناً وہ ادھر ہی کہیں گرا۔ مومنہ پھر تلاش میں جٹ گئی۔ اچانک اس کی نظر چشمے کے پانی میں آدھے ڈوبے ہوئے پتھر پہ پڑی۔ ڈوری تو پتھر پہ اٹکی ہوئی تھی، جبکہ قرآن والا تعویذ بہتے پانی میں تیر رہا تھا۔ مومنہ بھیگے ہوئے تعویذ کو گلے میں ڈال کر باہر نکل آئی۔ آج وہ خلاف توقع بہت پہلے ہی اپنے ہٹ پہ پہنچ گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی جو وہ ساتھ پیک کر کے لے گئی تھی یہاں پہنچ کر کھایا، بلکہ عبید اللہ گائیڈ کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا۔ اصل میں وہ شاہ جی کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ شام کے بعد شاہ صاحب کسی طور وہاں غار سے اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ بظاہر انہیں دیکھ کر کسی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی آہو بکا کلیجہ چیر دینے والی تھی۔ کسی پل چین نہیں پڑتا تھا۔ پورے گھر میں تھر تلی سی مچ گئی۔ ظاہر کیا کہ غار کے اندر ایک جگہ کھڑے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے یہ حال ہوا ہے۔ اس پانی میں کوئی زہریلا مادہ جمع تھا یا کسی مارے سیاہ کی اگلن بس تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں کی ناڑیوں میں اینٹھن پڑ گئی۔ ڈاکٹر، حکیم، سیانے حاضر ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی اور اپنا اپنا چارہ کیا، مگر درد تھا کہ سوا ہوتا گیا۔ مرہم، مالش، تباتم، تبخیر، کیا کچھ نہ آزمایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ چھت سے کپڑا لٹکا کر بازو بلند رکھے گئے۔ برگے حنا کے رسوت میں ہاتھ بازوؤں کو ڈبو کر رکھا گیا۔ روغن شیریں اور روغن زرد کی پٹیاں چپڑی گئیں، مگر چین نہ آیا۔ جب ہر چارہ ساز کی چین بول گئی تو پھر پیر فقیر ٹونے ٹوٹکوں کی جانب رخ کر لیا۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، جو کسی نے تجویز کیا اسی پہ عمل کیا، مگر نہ ہوئی تکلیف کہیں رتی ماشا بھی کم۔ بلکہ ایسا وقت بھی آیا، اس نے اپنے ہاتھ ٹوکے کے آگے کر دیے کہ انہیں علیحدہ کر دو، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ کسی سمجھدار کے مشورہ سے شاہ صاحب کو اسلام آباد بڑے اسپتال میں لایا گیا۔ وہ اس حالت میں کہ موٹر کار کی پرانی ربڑ ٹیوب کاٹ کر اس میں کچا دہی بھر دیا گیا، ہاتھ کوہنیوں تک اس میں ڈال دیے گئے تھے۔ کئی طرح کے ٹیسٹوں کے بعد بھی ڈاکٹر کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ وہ جان ہی نہ پائے کہ ان کے آزار کا اصل سبب کیا ہے۔ ادھر ان کی تکلیف کا یہ عالم تھا کہ اب انہیں نیند کے انجیکشن سے مسلسل سلائے رکھنا ڈاکٹروں کی مجبوری بن چکا تھا۔ گھر والی، بیوی، بچے، دوست، احباب سب پریشان کہ کیا کیا جائے۔ دھن دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن دھن دولت سے اگر دکھ اور روگ دور کیا جا سکتا تو کوئی دھنوان بیمار نہ پڑتے۔ اب یہ صورت کہ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانے کے باوجود حنیظ دہلی دورست والی بات تھی۔ تنگ آ کر سبھی مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔
آخری چانس کے طور پہ تعویذوں اور سنیاسی نسخوں ٹوٹکوں کو بھی آزمایا گیا، مگر ان سے بھی افاقے کی کوئی صورت دکھائی نہ دی۔ زندگی تو بہرطور کاٹنی ہی پڑتی ہے، بیمار ہو یا کوئی تندرست، مغموم ہو یا کوئی شاداں فرحاں۔ جان تو تب ہی چھوٹتی ہے جب حلقوم میں گھنگرو چھنکتا ہے، یعنی موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اب منظر یوں کہ گلے میں پٹا ڈالی دہی سے بھری پلاسٹک کی بالٹی پیٹ پہ لٹکی ہوئی ہے، شاہ صاحب اپنے ہاتھ کوہنیوں تک ڈبوئے رہتے ہیں، ہائے وائے میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر وغیرہ وغیرہ اب ان کا وظیفہ بن چکا ہے۔ چہرے پہ داڑھی اپنی بہار دکھا رہی ہے۔ تیرہ شبوں کے ساتھی دھیرے دھیرے داغ مفارقت دے گئے، اور جو دو چار دانے تعلقات کی شکستہ تصویر میں باقی بچے تھے وہ بھی اللہ ہو پہ لگ چکے تھے۔ اب بالٹی دہی کے ساتھ قباحت یہ تھی کہ 2-3 گھنٹے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی۔ اگر اسے فوراً تبدیل نہ کیا جاتا تو ایسی جی جلانے والی سڑان پیدا ہوتی کہ بیوی بچے تک ناکوں پہ ہاتھ رکھ وہاں سے کھسک لیتے۔ ہاتھ بازو کوہنی تک دہی میں ڈبونے کی وجہ سے لل جلے اور ملائم ہو چکے تھے، جبکہ ان پہ جھریاں بھی پڑ چکی تھیں، ناخن سفید اور ہتھیلیاں سرخی مائل، کلائیاں پتلی پڑنے لگی جیسے چند دنوں میں سوکھ کر ٹانڈے بن جائیں گے۔ شاہ صاحب زندگی کے وظائف میں عملی طور پہ ایک ناکارہ وجود بن کر رہ گئے تھے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنے چھوٹے بھائی اور دیگر کارندوں کے سپرد کر دیا تھا۔ سماجی، سیاسی اور علاقائی مصروفیات ختم ہو کر رہ گئیں۔ پرانے احباب، رشتہ دار بس نام کام کا تعلق ہی رکھے ہوئے تھے۔ اب اس حقیقت کو شاہ صاحب خوب سمجھ گئے تھے کہ وہ اب محض پنجرے کے شیر بن کے رہ گئے ہیں۔ مومنہ چند روز مزید ادھر ٹھہری تھی۔ بڑھتی ہوئی سردی اور بدلتے ہوئے موسم نے اسے اسلام آباد لوٹنے پہ مجبور کر دیا تھا، مگر جانے سے پیشتر وہ اپنے پہلے دن کی میزبان نصرت اور عذرا سے الوداعی ملاقات کرنا نہیں بھولی تھی۔ نصرت نے اسے زبردستی ایک دن کے لیے پھر ادھر رکنے پہ آمادہ کر لیا تھا۔ وہی لڑکیوں عورتوں والی باتیں۔ گل نواز اس کے یہاں رکنے پہ خوش ہوا، اس کی خاطر مدارت میں لگا رہا۔ ایک عجیب بات کہ وہ اس بار بڑی شرافت سے پیش آ رہا تھا۔ مومنہ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے بات چیت کرنے لگی تھی۔ دوپہر کے کھانے پہ موسم، سیاحت اور پہاڑوں غاروں پہ گفتگو کرتے کرتے بات گائیڈوں اور شاہ جی تک بڑھ آئی تو برسبیل تذکرہ گل نواز نے ذکر کیا کہ شاہ صاحب کے ہاتھ بازوؤں پہ کسی نامعلوم سی الرجی کا حملہ ہوا ہے، جس کے کارن وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ہر طرح کا علاج معالجہ کروا چکے ہیں، مگر تکلیف ہے کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب انہیں اسلام آباد یا لاہور کے کسی بڑے اسپتال میں لے جانے کا پروگرام بن رہا ہے۔ مومنہ یہ سن کر قدرے پریشان سی ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی شاہ صاحب نے الرجی والی بات خوب بنائی ہے، اصل حقیقت بتانا ان کے لیے کچھ آسان بھی نہیں تھا۔ مومنہ نے چاہ بھی اس واقعے کے بارے میں نصرت کو اعتماد میں لے کر سب کچھ منوعن بتا دے، مگر یہ یاد آنے پہ کہ شاہ صاحب نے اس سے وعدہ لیا تھا وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، خاموش رہی۔ وہ یہ بات سمجھ سکتی تھی کہ شاہ صاحب سے بری صحبت کے اثر یا کسی نفسیاتی وقتی ہیجان کی بنا پہ ایسا سرزد ہو گیا ہے۔ ان کی ابتدائی گفتگو، شروع کا برتاؤ کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ کوئی غیر شائستہ انسان ہے۔ وہ نفسیات کی طالبہ تھی، ایسی دوہری شخصیت رکھنے والے کسی انسان کو خوب سمجھ سکتی تھی۔ اس کے نزدیک ایسے انسان بس تھوڑی سی توجہ، نرمی اور کچھ ذہنی آسودگی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں اس کے لیے ایک نرم سا گوشہ محسوس کر رہی تھی، اپنے خلوص کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتی تھی کہ اللہ اسے معاف کر دے اور اس بے پناہ آزار والے امتحان سے نکال لے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو گزرا تھا اس کے لیے کسی حد تک وہ خود کو بھی ذمہ دار سمجھتی تھی۔ وہاں نہ جاتی تو یہ کچھ سرزد نہ ہوتا، رہ رہ کر اسے اس کے بیوی بچوں کا خیال آتا۔ خدا جانے اس عذاب سے ان کی جان چھوٹتی بھی ہے یا نہیں۔ باتوں ہی باتوں میں مومنہ نے نصرت اور گل نواز سے اس کے خانگی حالات کے بابت بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اسے یہاں تک بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی بچپن میں پولیو کے عارضہ میں مبتلا رہنے کے بعد ایک ٹانگ سے قریب قریب معذور ہے۔ خلیری کزن ہونے کے ناطے اسے مجبوراً شادی کرنا پڑی تھی۔ پیارے پیارے بچے ہونے کے باوجود وہ اس سے خوش نہیں تھا، جبکہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی، خوبصورت اور سوشل سی ہوتی، جو رفاہ عامہ کے کاموں اور سیاسی امور میں اس کا ہاتھ بٹا سکتی۔
اس کے اکثر مقامی اور غیر مقامی رفقا کی بیویاں اکثر ایسی ہی تھیں۔ یہ بھی ایک سوشل سٹیٹس ہوتا ہے جس سے وہ بہرحال محروم تھا۔ دوسرے دن وہ نصرت کو اپنے رابطہ نمبر لکھوا کر اسلام آباد چلی آئی تھی۔ گل نواز کو بھی اس نے اپنے خلوص اور بہنوں جیسی محبت سے سیدھا کر لیا ہوا تھا، جبکہ شاہ صاحب کا ٹیلی فون نمبر بھی اس کی ڈائری میں نوٹ تھا۔ انہی دنوں شاہ صاحب کو ایبٹ آباد سے ایک دوست نے اطلاع بھجوائی کہ اسلام آباد کے ایک ملٹری اسپتال میں جرمنی سے الرجی اور امراض جلد کا ایک اسپیشل ڈاکٹر بین الاقوامی سطح کے ایک سیمینار میں شرکت کے لیے آیا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں کچھ سیاسی اور کچھ ذاتی تعلق داری کے چند رابطے کام آ گئے اور شاہ صاحب لشتم پشتم ڈاکٹر صاحب سے معائنہ کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے ان کی میڈیکل فائل ملاحظہ کی، مریض سے جملہ کوائف معلوم کرنے کے بعد چند ایک ٹیسٹ بھی لیے۔ مکمل تشخیص کے بعد معلوم ہوا نہ تو یہ الرجی ہے اور نہ ہی فساد خون یا کوئی چھوت چھات کی بیماری، بلکہ یہ کوئی روحانی شاخسانہ ہے، یعنی یہ کسی گناہ، گستاخی یا بے ادبی کا مکافات عمل ہے۔ یہ ڈاکٹر بھی کوئی صوفی منش تھا اور پیرانارمل سائنسز کا استاد بھی۔ اس نے اسے ریکی کے عمل سے بھی گزارا۔ ہر طرف سے ناکامی کے بعد بالآخر شاہ جی نے تخلیہ میں بلا کم و کاست سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ڈاکٹر صرف اتنا کہہ سکا، مجھے یقین تھا کہ تم کہیں نہ کہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ یاد رکھو، ڈاکٹر اور پولیس کے روبرو کبھی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محض وقت برباد کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اب غور سے سنو، تمہاری اس تکلیف کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اب صرف اللہ یا پھر اس خاتون کی دعا معافی سے ہی تمہیں شفا مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات تو جیسے اس کے دل کی بات تھی۔ وہ جانتا تھا اس تکلیف کی شفا اللہ یا پھر اس خاتون ہی کے پاس ہے، لیکن یہ کافر اس مومنہ کو منظر پہ لانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے دونوں اطراف کی رسوائی بنتی ہے۔ اپنی ہزیمت کی شاید اسے اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ اس عفت معاب کو بے آب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے روز گزر جانے کے بعد بھی وہ اس واقعہ کے دن کے کسی منظر، کسی لمحے، مابین گفتگو کے کسی لفظ، اپنی نیت کے فتن و فتور اور اس کے ایمان و ایقان، سولت و صبور کے کسی مرحلے کو ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کر سکا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے طویل سین کی طرح تھا جو کسی خرابی کی وجہ سے بار بار شروع اور ختم ہو۔ شاید یہ ایک عذاب مسلسل تھا جو دل خراش ٹیسوں اور دل پاش چیخوں میں ڈھل کر ماتمے کا نہ تھا۔ شاہ صاحب نے کسی رنگ ڈھنگ سے گل نواز کے ذریعے مومنہ کا رابطہ نمبر اور ہوٹل کا پتہ حاصل کر کے اسے اپنی حالت زار بتاتے ہوئے پھر معافی اور دعا کی درخواست کیا، اور ساتھ ہی جرمنی کے اس ڈاکٹر کی باتوں کا بھی حوالہ دیا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ مومنہ اس ڈاکٹر کو جانتی تھی جو کچھ روز قبل واپس جا چکا تھا۔ مومنہ نے شاہ صاحب کو بھرپور تسلی دی اور کہا، میں نے اسی روز سے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے اور اپنا عہد بھی نبھایا ہے، یعنی کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ میں تو آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ اس مشکل میں پڑے۔ میں اس مشکل میں ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ فرتے جذبات سے شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آواز بھرا گئی اور انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ شاہ صاحب کی تو جیسے زندگی ہی بدل گئی۔ پرانی ہاتھوں والی چوٹ تو تھی ہی، اب ایک نئی چوٹ دل پہ لگ گئی تھی۔ عالم یہ کہ اب کچھ پتہ نہیں چلتا وہ پرانی چوٹ سے تڑپ رہے ہیں یا نئی چوٹ انہیں نڈھال کیے ہوئے ہے۔ وقت کا پرانا چھکڑا جیسے تیسے کسی نامعلوم قریب و بعید منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ کچھ سوچیں، خیالات، کچھ عادتیں، طبیعتیں، کچھ حالات و معاملات اور کچھ مقسوم و مقدر یوں ہوتے ہیں کہ وقت ان کا کچھ بگاڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ ان چیزوں میں شاہ صاحب کا آزار بھی شامل تھا۔ اتنا لمبا عرصہ کھینچنے کے بعد بھی وہی کچھ تھا جو پہلے روز تھا۔ کوئی دن اور کوئی شب ایسی نہیں گزری ہوگی جب گھر میں کسی نے سکھ کا سانس لیا ہو۔ آہو بکا، بدبو، تعفن، لان تان، بے برکتی اور بے صبوری کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا جسے رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہو۔ یہاں تک کہ بیوی بچے تک شاہ صاحب کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے گریزاں تھے۔ میاں بیوی والے تعلقات تو مدتوں سے دم توڑے ہوئے تھے۔ بیوی اب برائے نام بیوی اور خاوند صرف دکھاوے اور بٹھاوے کا رہ گیا تھا۔ اس کے برعکس اسلام آباد خوب آباد اور ٹیلی فون پہ رابطہ بحال۔ بہانہ بہانی شاہ صاحب خود بھی پہنچ جاتے
علاج معالجہ بھی چلتا اور مومنہ کی زیارت بھی ہو جاتی۔ ماتھے کا چراغ اور داڑھی کا سہاگ بھی قائم ہو چکے تھے۔ شاہ جی کو ایک مصروفیت مل گئی تھی۔ ویسے بھی وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مومنہ کا دل موم ہو جائے اور وہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ کر اسے اس دکھ سے نجات دلا دے۔ ادھر مومنہ کے دل میں تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اسے شاہ صاحب کی مدد کرنا چاہیے۔ اس دوران مومنہ جرمنی بھی گئی۔ اس کے ادھر کچھ ضروری کام تھے۔ وہاں وہ اسلام آباد والے معالج ڈاکٹر کروشے سے بھی ملی۔ ڈاکٹر سے مل کر اس نے شاہ جی کی بیماری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، مزید مشورے لیے۔ واپسی پہ وہ چند ہومیوپیتھی کی ادویات بھی لیتی آئی۔ ادھر پہاڑوں وادیوں میں برف نے ڈیرے ڈال دیے تھے، سردی عروج پہ اور موسم انتہائی ناگفتہ بہ۔ یہ تیور دیکھتے ہوئے شاہ جی نے عارضی طور پر اپنا ٹھکانہ اسلام آباد کر لیا۔ بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ ایک مناسب سی رہائش گاہ تھی، جو ایک قریبی جاننے والے کی وساطت سے اگلے عرس مبارک تک مل گئی تھی۔ بیوی بچے تو بھلا کیا ساتھ آتے، بس دو معتمد، جن میں ایک باورچی، دوجا ڈرائیور اور ایک نو عمر سا بچہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے ساتھ تھے۔ اس طرح شاید وہ کاروبار اور قبیلداری کا سارا بوجھ چھوٹے بھائی پہ ڈال کے شاہ صاحب ایک طرح سے آسودہ ہو گئے تھے۔